بات ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی، تو بیوی سب سے زیادہ حسن اخلاق کی مستحق ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ گھر کے باہر جس سے بھی ملاقات ہو، اسمائل بھی پاس ہو، اچھے طریقے سے بات چیت ہو، کسی کا فون آ جائے تب بھی انتہائی شیریں کلامی سے جواب دیے جائے، لیکن جو ہی بیوی بات کرے تو غراہٹ کے انداز میں۔ یہ رویہ اکثر مردوں کی جانب سے اس وقت سامنے آتا ہے جس وقت وہ تھکے ہوئے ہوں یا پریشان حال ہوں۔ لیکن یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں کہ اسی وقت پہ کسی اجنبی کے ساتھ یا کسی باہر سے آنے والے مہمان کے ساتھ یا کسی کے فون آنے پر معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھے اخلاق کا مظاہرہ تو ہر جگہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو وہ بیوی مستحق، کہ اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ مرد کو جن چیزوں پر بہت ناز ہے، اپنی مردانگی پہ ناز ہے، اپنے قوام ہونے پر کہ میرا عورت کے مقابلے میں بڑا درجہ ہے، اور اس کا اظہار وہ عورت کے سامنے صرف گفتگو میں نہیں کرتا، موقع ملنے پر ہاتھ بھی اڑ جاتا ہے، اور موقع ملنے پر کئی اور معاملات بھی سامنے آتے ہیں۔ سارے مرد تو ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن زندگی میں ایسے موڑ بہت سارے مردوں پر آ ہی جاتے ہیں، اور اس کے لیے شریعت کو آڑ بنایا جاتا ہے کہ اسلامی شریعت ہمیں یہ حق دیتی ہے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کو مارو، بیوی کو مارنے کا حکم ہے، لیکن اگر بیوی بدکار ہو، سرکش ہو، تو جو بیوی نہ سرکش ہے نہ بدکار ہے، اس پر ہاتھ کیوں اٹھتا ہے؟ اس پر زبان کیوں چلتی ہے؟ دیکھیے، یہ رشتہ ایسا ہے جیسے جسم پر لباس ہے۔ رب العزت نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو جیسے لباس جسم کو ڈھانپتا ہے، ایسے بیوی کے برے رویوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے، اس کے رازوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے، اور یہ رشتہ ایسا ہو جو بیوی کے لیے بھی باعث زینت ہو اور شوہر کے لیے بھی باعث زینت ہو۔ یہ رشتہ ایسا ہے جیسے لباس موسم کے گرم و سرد سے بچاتا ہے، اسی طرح سے اس رشتے کو بھی زمانے کے سرد و گرم سے بچانا چاہیے۔ کجا کے سب سے زیادہ زمانے کے برے اثرات گھر کے اندر ظاہر ہو جائیں۔ شوہر اور بیوی ہی خاندان کی بنیاد بنتے ہیں، ان کے باہمی تعلقات کی خرابی کی وجہ سے اولاد شدید متاثر ہوتی ہے، آنے والی نسلوں پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو دراصل اپنی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی نسلوں اور اس کے خاندان پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔